محدث و مفسر حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ اسد ہمیری، جسے شاہ طبا کہا جاتا ہے، 400 یہودی علماء کے ساتھ تورات کے علماء کو لے کر یمن سے سفر پر نکلا۔ جب یثرب کی سرزمین سے اس کا قافلہ گزرا تو یہودی علماء ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اگر آپ معذرت کے ساتھ ہمارا ایک مطالبہ قبول کر لیں تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ بادشاہ نے پوچھا مطالبہ کیا ہے؟ علماء کہنے لگے کہ ہمیں رہنے کے لیے یہیں چھوڑ دیجئے، ہم اس جگہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے۔ شاہ یمن ششدر رہ گیا کہ اچانک 400 علماء یہاں رہنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان عرب کے ریگستانوں میں پیدا ہوں گے، دین ابراہیمی کو زندہ کریں گے اور یثرب کے نخلستانوں کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہ یثرب کی سرزمین ہے، یہ کھجوروں کے لمبے درخت اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ ہم ان کے انتظار میں یہیں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ان دیدار کا اشتیاق یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھی آسمانی کتاب میں دکھاؤ۔ جب تحقیق کی گئی تو بات صحیح ثابت ہوئی۔ وہ انصاف پسند اور دیندار بادشاہ تھا۔ کہنے لگے تمہاری درخواست منظور ہے۔ پھر وہ صرف چھوڑ کر یہیں پر نہیں گیا بلکہ ان کے لیے مکانات بنوائے، رہنے کے لیے مال و اسباب دیا، اور جو غیر شادی شدہ تھے ان کی شادیاں کروائیں۔ جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو اس نے ایک 2 منزلہ مکان تعمیر کروایا۔ جب مکان تیار ہوا تو سب سے بڑے عالم کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں اس مکان کی چابیاں دی اور اسے کہا، یہ مکان میں نے اپنے لیے نہیں بنایا، تم میں سے کسی کے لیے نہیں بنایا، بلکہ یہ اس احمد مرسل کے لیے بنایا ہے جس کی محبت نے تم سب کو یہاں پر روک لیا ہے۔ اس کی چابیاں اپنے پاس رکھ لو، نسل در نسل منتقل کرتے ہوئے احمد مرسل تک پہنچانا۔ پھر اس نے ایک خط لکھا اور وہ بھی اس عالم کے سپرد کیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 1000 پہلے کا ہے۔ اس خط میں لکھا تھا، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیر لہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ میں گواہی دیتا ہوں احمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اگر میری زندگی ان کے زمانے تک پہنچے تو میں ان کا مددگار اور ساتھی بنتا، ان کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ لڑتا، جہاد کرتا، ان کے دل کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ یہ خط اور مکان کی چابی نسل در نسل منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی مکان میں ٹھہرے تھے، کیونکہ یہ مکان تو پہلے ہی آپ کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے عالم کی نسل سے تھے جسے مکان کی چابیاں دی گئی تھیں اور جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے انصار صحابہ انہی 400 علماء کی نسل میں سے ہیں جو یمن سے آئے تھے، اور حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ رحمت دو عالم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ کے لیے مدینہ میں مقیم ہو گئے۔